بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، جادو کی دنیا کے دروس میں سے آج کا درس آخری درس ہے، اور جیسا کہ ساتھیوں سے وعدہ تھا کہ آج کے درس میں جادو کا علاج بیان کریں گے. جادو کا علاج کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، علاج کے کون سے مختلف طریقے ہیں، کیا عام انسان یہ علاج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ انشاءاللہ. جادو کا علاج دو طریقے سے کیا جاتا ہے. نمبر ایک، شرعی علاج. جو علاج کا طریقہ شریعت سے ثابت ہے، جائز ہے، اسے کہتے ہیں شرعی علاج. اور اسی علاج کے متعلق آج کا ہمارا درس ہے. دوسری قسم کا علاج جو کیا جاتا ہے جادو کا، وہ ہے غیر شرعی علاج، جو شریعت میں جائز نہیں ہے، اور وہ ہے جادو کا علاج کرنا جادو کے ذریعے سے. شرعی علاج کا مطلب ہے جادو کا علاج کرنا قرآن سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اذکار سے، دعا سے، اور مختلف طریقے جو شریعت میں بیان کیے گئے ہیں. ان طریقوں کو اپناتے ہوئے اگر کوئی شخص علاج کرتے اسے کہتے ہیں شرعی علاج. اور جو دوسری قسم کا علاج ہے جو غیر شرعی ہے، غیر جائز ہے، وہ جادو کا علاج جادو سے ہی کرنا. یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں شرعی علاج کی. یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ جو غیر شرعی علاج ہے وہ جائز نہیں. اور پچھلے جو جتنے بھی دروس ہیں، 9 درس تقریباً اسی کے متعلق تھا. یا جادو کی دنیا میں نے تفصیل کیوں بیان کی ہے؟ اس لیے بیان کی ہے کہ یہ جو جادوگر ہیں ان کی دنیا کیسے گزرتی ہے، جادوگر کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. یہ سارے بدکاریوں اور گناہوں کے راستے میں چلتے ہیں. ان سے بچنا ہے. جو ان سے بچتا ہے وہی شرعی علاج کر سکتا ہے. جو ان سے نہیں بچ سکتا تو وہ شرعی علاج نہیں کر سکتا. وہ کسی نہ کسی ذریعے میں، کسی نہ کسی صورت میں ان کی طرف جاتا ہے اور ان سے علاج کروا کر اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. تو غیر شرعی علاج جو اس کی تفصیل تو گزر چکی ہے. پچھلے درس جتنے بھی ہیں وہ یہی غیر شرعی علاج ہے. شرعی علاج کیا ہے، ہم علاج کیسے کریں؟ نمبر ایک، شرعی علاج کے 2 طریقے ہیں. نمبر ایک، جادو ہونے سے پہلے علاج کا طریقہ، اسے کہتے ہیں بچاؤ. جادو کا اثر ہونے سے پہلے علاج کا طریقہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں جادو سے بچاؤ کا طریقہ. ابھی جادو کسی نے کیا نہیں، نہ کسی کو جادو ہے. اس سے بچنے کے لیے ہم کون سے طریقے اپنائیں تاکہ ہم جادو سے بچ سکیں؟ نمبر ایک، ایمان اور توحید. ایمان اور توحید، عقیدے کی درستگی. جو عقیدہ درست کرنا سب سے پہلی بات ہے. نمبر 2، پانچ وقت نماز پڑھنا، مردوں کے لیے باجماعت مسجد میں، اور عورتوں کے لیے اپنے گھر میں، بلکہ گھر کے اس کونے میں جہاں پر آمد و رفت نہ ہو. 5 وقت نماز، فرض نمازیں جو ہیں وہ پڑھنی ہے. نمبر 3،
قرآن مجید کی تلاوت کرنا کثرت سے. اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم روزانہ جو ہے ایک صفحہ پڑھ لیں. یہ چند آیتیں پڑھ لیں، پڑھیں ضرور اور روزانہ پڑھیں. یہ نہ کہیں کہ آپ کے پاس 3 آیتیں یا 4 یا 5 یا ایک صفحہ پڑھنے کے وقت نہیں ہے، تو پھر آپ کو سانس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس اتنا وقت نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے 5 منٹ نہ نکال سکے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق ہے پھر بیچارے کو؟ اس کی زندگی کیا ہے؟ تو تھوڑا سا وقت نکالیں. اور خاص طور پہ جب جادو کی بات ہوتی ہے اور اس سے بچنے کا طریقے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، تو پھر تو آپ کو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 4، اور یاد رکھیں صحابہ کرام جو ہیں وہ قرآن مجید کے ختم تقریباً 7 دنوں میں کرتے، ایک ہفتے میں ایک ختم کرتے تھے صحابہ کرام. آپ ایک ہفتے میں نہیں کر سکتے، 1 مہینے میں کریں، 1 مہینے میں 2 مہینے میں کریں، لیکن پڑھے تو ضرور. نمبر 4، اللہ تعالیٰ سے دعا، حفاظت کی دعا. یہ حفاظت کی دعائیں جو ہیں یہ اذکار کی صورت میں موجود ہیں، اور یہ اذکار جو ہیں ہر نماز کے بعد کا ذکر جس میں آیت الکرسی اور 3 قل پڑھتے ہیں آپ، یہ بچاؤ ہے، منجیات ہیں، یہ بچانے والی ہیں. یہ حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اتارا ہے، مومن کی حفاظت کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ذکر آپ پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد، جو صبح شام کے اذکار ہیں، جو رات کو سونے سے پہلے سے اذکار ہیں، جو صبح جاگنے کے بعد کے اذکار ہیں، یہ چھوٹا سا کتاب جو حصن مسلم، میرے بھائیوں سے گزارش ہے، بھائی اور بہنوں سے، کہ اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو پڑھیں. اس کے اندر اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں اور اذکار ہیں، اور اس کا نام حصن مسلم اسی رکھا گیا. حصن کسے کہتے ہیں؟ حصن قلعے کو بھی کہتے ہیں. بڑا قلعہ، یہ قلعہ کیوں بنتا تھا پچھلے زمانے میں؟ بچاؤ کے لیے. لوگ اس کے اندر رہتے، اگر کوئی دشمن حملہ کرتا تو قلعے کی وجہ سے اندر داخل نہ ہو سکتا. تو مومن کا جو ہتھیار ہے، مومن کا جو بچاؤ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. تو یہ جو اذکار ہیں صبح شام کے، میرے بھائی یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں. ہمیں اس لیے اس کی قدر و قیمت نہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں. جن نے اپنی زندگی دعا سے اور اپنے اذکاروں سے گزاری ہے، ان کی زندگی تبدیل کیسے ہوئی جا کے دیکھیں، ان سے پوچھیں. تو الغرض آپ کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو. درود شریف کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، یہ کثرت سے پڑھیں. یہ اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں. 5واں طریقہ ہے بچاؤ کا کہ روزانہ نہار منہ 7 اجوں کی کھجور کھائیں. روزانہ نہار منہ خالی پیٹ سب سے پہلے خوراک جو آپ کھائیں 7 اجوا کی کھجور، 7 دانے اجوں کی کھجور کے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے صبح نہار منہ 7 اجوں کی کھجور کھائی ہے تو اس پر جادو کا اثر نہیں رہے گا، اس پر جادو اثر نہیں کرے گا اس دن. اگر کوئی جادو بھی کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس حدیث پہ عمل کرنے سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرنے سے اور ان 7 کھجوروں کی برکت سے جادو کا اثر نہیں ہوگا. اور بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، کافی سوال بھی آتے ہیں دروس کے درمیان میں کہ اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، رشتہ دار ہیں ہمارے، ہمیں خطرہ ہے کوئی جادو نہ کر دیں، تو آپ اس دن صبح صبح جو ہے 7 کھجور کے دانے کھا لیں، 7 کھجوریں کھا لیں اجوا کی، اور آپ چلے جائیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور ویسے بھی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا جو جادو کرتے ہیں، آپ نصیحت کے لیے جائیں، بس ان کے گھر میں نہ جائیں، بہتر ہے. جن کا آپ کو یقین ہے کہ جادو کرتے ہیں اور جادو کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. لیکن اگر کبھی جانا بھی پڑے ضرورت کے لیے، تو آپ انشاءاللہ اجوں کے کھجور کھا کے جائیں تو انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا.
یہ تھا جادو سے پہلے بچاؤ کا طریقہ. جس کو جادو ہو جائے، دوسرا طریقہ ہے علاج کا. اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اب اس کا علاج کیسے کریں؟ اس کے طریقے. نمبر 1، جادو کی جگہ جاننا. کیونکہ جیسے کہ میں پچھلے دروس میں بیان کیا تھا، جادو ایک عمل ہوتا ہے، ایک تعویذ ہوتا ہے جس میں شرک اور بدعت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں لکھی ہوتی ہیں. اور اس تعویذ کے ساتھ ایک شیطان جن کو باندھ لیا جاتا ہے، 1 2 یا 3 یا 4 جتنی بھی وہ جادوگر زیادہ نافرمان اور زیادہ بدکار ہیں، جتنی شیطان اس پر راضی اتنی ہی وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے اس ایک تعویذ کے ساتھ جو شیطان باندھ لیتا ہے وہ شیطان اپنا کام کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ شیطان جو ہے ایک عہد کی بنیاد پر اس تعویذ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. جو ہی وہ تعویذ کھل گیا جادو کا اثر ختم ہو گیا. تو سب سے پہلا طریقہ علاج کا، وہ سب سے آسان طریقہ علاج کا، اگر پتہ چل جائے کہ جادو کہاں پر ہے یا عمل کہاں پر رکھا ہے، اسے نکال لیا جائے اور اسے ضائع کر دیا جائے. ضائع کیسے کیا جاتا ہے؟ پانی میں برتن لے کے آتے ہیں اور اس برتن میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اخلاص، فلق اور ناس 3 مرتبہ پڑھتے ہیں اور اس برتن پانی میں دم کرتے ہیں. پھر اس تعویذ کو لیتے ہیں، اس پانی میں جو گرہ لگی ہو اس میں کھول کے اس پانی میں ڈال دیتے ہیں، اسے بہا دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے، مشکل نہیں ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ولی نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بڑا عالم نہیں ہونا چاہیے، آپ کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کو کسی ایسی جگہ پر بہا دیں جہاں پر لوگ نہ پہنچتے ہو، عام طور پر بہا دے پانی کو. پانی پہ دم کرنا ہے. آیت سورت الفاتحہ، آیت الکرسی، سورت اخلاص، فلق اور ناس، تینوں قل شریف، آیت الکرسی فاتحہ کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنا. دوسرا طریقہ ہے، اگر گرہ لگی ہو دھاگے پہ تو آپ گرہ کھولیں اور ساتھ آیت الکرسی اور سورت اخلاص، فلق، ناس پڑھتے جائیں، گرہ بھی کھولتے جائیں. یا سورت فلق اور ناس بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ پڑھیں اور اسے جلا دیں. یہ سارے کے سارے طریقے درست ہیں، جائز ہیں. اور پانی والے طریقے سب سے آسان ہے. اگر کھل جائے، بعض نہیں کھلتے، کاٹنے سے بھی نہیں کرتے، مشکل سے بندھے ہوتے ہیں. اگر آپ سے نہ کھلے اس طریقے سے تو آپ اسے جلا دیں، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ. ایسے نہیں، کیونکہ بعض اوقات شیطان جو ہے وہ اس تعویذ کی حفاظت کرتا ہے. آپ اسے چھری سے کاٹے بھی نہیں کرتے. میں نے مثال بیان کی تھی حجاب کی، جب بات کی تھی میں نے، اور اس شیخ کا بھی قصہ بیان کیا تھا کہ اس نے کیسے اس تعویذ کو کھولنے کی کوشش کی اور کیسے مسجد میں اس جگہ پہ مشکل پیش آ گئی، کیسے اسے موت کی دھمکی دی گئی. تو آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے، سیڈی انشاءاللہ تیار ہو جائے گی، اس میں سنیں. تو جب انہوں نے تلاوت کی قرآن مجید کی آیات کی تو کس طرح سے شیطان اس طویل سے ہٹ گیا اور اس نے کیسے اسے کھولا ہے اور کیسے ضائع کیا ہے. کیا تعویذ کی جگہ معلوم کرنا آسان ہے؟ یہ بڑی مصیبت ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے. جتنا آسان اس تعویذ کو ضائع کرنا ہے اور جادو کا اثر ختم ہونا ہے، اتنی ہی مشکل یہ پتہ لگانا کہ تعویذ کہاں پہ ہے. لیکن الحمدللہ شریعت میں ایسے راستے موجود ہیں جس سے پتہ لگایا جا سکے کہ تعویذ کہاں پر ہے. یعنی اس کی علامات ہیں. 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کی علامات ہیں. کیسی ہیں؟ نمبر 1، یعنی جادو کی جگہ معلوم کرنے کا طریقہ. نمبر 1، اللہ تعالی سے دعا. یہ سب سے عظیم طریقہ ہے اور اسی طریقے کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کو اپنایا ہے وہ یہ طریقہ دعا کا طریقہ ہے. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اور اس دعا میں یہی دعا بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ چل جائے کہ جادو کا عمل کہاں پر ہوا ہے، اس کی جگہ کا پتہ چل جائے، اس کی جگہ معلوم ہو جائے. اور بار بار دعا کرتے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب
ہوتا تو پھر اتنی عرصہ جادو میں رہنے کی ضرورت کیا تھی؟ عالم غیب کو تو پتہ ہے کہ کہاں پر چھپا ہے، اسے نکال دے کسی کو بھیج کے. لیکن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہے اور بار بار مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی شفا کی دعا بھی تھی، ساتھ ساتھ یہ دعا بھی تھی کہ جادو کا عمل کہاں پر ہے تاکہ اسے ضائع کیا جا سکے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو دیکھا دو لوگ ہیں، دو فرشتے آئے تھے انسان کی شکل میں، ایک سر کی طرف کھڑا ہے، دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہے. ایک دوسرے سے سوال کر رہا ہے کہ انہیں کیا ہوا. دوسرا جواب دیتا ہے مطبوب، یعنی جادو کیا گیا. کس نے جادو کیا؟ لبید بن عاصم نے جادو کیا. دوسرا جواب دیتا ہے. تو ان سوالوں جوابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں یہ جادو کس چیز پہ کیا گیا. مشت و مشاطہ، یہ بھی بیان کہ جادو کس چیز پہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو گرہ لگا کے کنگھی میں اس کو جادو کا عمل کیا گیا. کہاں پر ہے؟ فلان کنواں ہے جو خشک ہو چکا ہے، اس کنویں کے نیچے پتھر، اس پتھر کے نیچے یہ عمل ہے جادو کا. پوری تفصیل. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتے ہی سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا مقداد رضی اللہ عنہما کو اس کنویں کی طرف بھیجا ہے اور فرمایا کہ یہ تعویذ لے کے آؤ، یہ عمل جو ہے یہ لے کے آؤ. چنانچہ وہاں پہ جاتے ہیں اور اس عمل کو نکالتے ہیں. وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وہی کچھ وہاں پہ موجود تھا. کنگھی بھی تھی، اس پر بال بھی تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اوپر گرہ بھی لگی تھی. اوپر گرہ بھی لگی تھی. اور یہ جو گرہ ہے مختلف جو گرہ لگی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتیں. اچھا علاج بھی ہے. جب انہیں سوال جاؤ کہ علاج بھی ہے تو کیا کرنا ہے؟ سورت الفلق اور ناس پڑھنا ہے. تو اس پر 11 گرہ لگی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولی، اور دونوں صورتوں کی آیات جو 11 آیات ہیں. سورت فلق اور سورت ناس ایک ایک آیت پڑھیں اور ایک ایک گرہ کھولی. گرہ جو ہے نوٹ جو ہے اس کو کھولتے گئے. ایک ایک آیت شروع سے، سورت فلق سے شروع کی، سورت ناس کی آخری آیت جب پڑھی تو گرہ بھی ختم ہو گئی. دوسرا طریقہ جادو کی جگہ معلوم کرنے کا. بعض اوقات جس پر جادو ہوتا ہے اس کو کسی خاص جگہ پر جانے کے بعد اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کی حالت بگڑ جاتی ہے. جو ہی وہ اس جگہ پہ جاتا ہے حالت بگڑ جاتی ہے. مثال کے طور پہ کچن ہے، جو ہی کچن میں جاتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. جو ہی باہر نکلتا ہے کچھ تندرستی محسوس ہوتی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کچن میں وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہی وہ عمل جو ہے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ اسی جگہ پر ہے جہاں پر یہ بندہ بیٹھ نہیں سکتا. اور یہ اس تعویذ کی شدت کے اعتبار سے ہوتا ہے. بعض لوگ گھر میں گھستے طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور جب کچن میں جاتے ہیں اور بگڑ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر یہ عمل ہے اور اس جگہ پہ جہاں پر زیادہ طبیعت بگڑتی ہے تو چاہیے کہ پورے کے پورے کچن کو مکمل طریقے سے صفائی کرے اور ہر جگہ کو دیکھیں. اگر کوئی ٹائل اپنی جگہ سے ہلی ہوئی اس کو نکالیں، وہاں پہ دیکھیں کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور انشاءاللہ. اور یہ مجرب ہے، بعض لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے، الحمدللہ جادو کا عمل ملا ہے، اس کو ضائع کر کے جادو سے الحمدللہ ان کو چھٹکارا مل گیا ہے. تیسرا طریقہ ہے، ان دونوں سے تھوڑا سا مشکل طریقہ ہے، وہ ہے کہ جس پر جادو ہوا ہے. تیسرا طریقہ جادو کی جگہ معلوم کرنے کا. جس پر جادو ہوا ہے مریض جو ہے اس کے دائیں کان میں رقیہ شرعیہ کی آیات پڑھنی ہے، قرآن مجید کی آیات. یہ آیات بلند آواز میں مریض کے کان میں پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ 3 مرتبہ،
سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتیں، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 جسے جادو کی آیت کہا جاتا ہے، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ آیت الکرسی آیت نمبر 255، پھر سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 اور 19، سورۃ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27، سورۃ الاعراف آیت نمبر 113 سے 122 تک، سورۃ یونس آیت نمبر 76 سے 82 تک، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے 70 تک، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 سے 118 تک، سورۃ الصافات آیت نمبر 1 سے 10 تک، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 سے 32 تک، سورۃ الرحمن آیت نمبر 33 سے 36 تک، سورۃ الحشر آیت نمبر 20 سے 24 تک، سورۃ الاخلاص الفلق الناس 3 مرتبہ۔ اور یہ جو آیات ہیں بلند آواز میں اس مریض کے کان میں پڑھنا ہے۔ جب وہ تفصیل میں آگے بیان کروں گا، یہاں پر صرف جادو کی جگہ کا علم جاننے کے لیے بات ہو رہی ہے، ورنہ تفصیل پوری ہے، یہ علاج کا حصہ بھی ہے۔ تو آپ نے بعض سوال کرنے ہیں۔ اگر جن ظاہر ہو جاتا ہے، جو بندہ شیطان جو ہے جو طرح سے بندہ ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور بات کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالی کلام برداشت نہیں ہوتی، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو آپ نے اس سے چند سوال کرنے ہیں، اور ایک سوال کبھی نہیں کرنا، اس کی تفصیل بیان کروں گا میں، لیکن ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جادو کہاں پر ہے۔ اگر وہ بتا دے کہ جادو کس جگہ پر ہے تو اس کی تصدیق نہ کرو، اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی کو جا کے بھیجو، اسی وقت بھیج دو، وہ شخص جائے وہاں پہ دیکھے، اگر تعویذ مل جائے تو اس کو فوراً لے کے آئے، اگر نہ ملے تو اور شدت سے پڑھو، بار بار پڑھو، وہ تکلیف میں ضرور سچ بولے گا۔ تو اس طریقے سے جادو کی جگہ معلوم کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 3 طریقے مشہور اور معروف جو ہیں جادو کی جگہ جاننے کے لیے۔ اگر پھر بھی پتہ نہ لگایا جا سکے، یا جادو ایسی جگہ پر ہو جہاں پر عمل ایسی جگہ پر ہو جہاں پر انسان پہنچ نہیں سکتا، مثال کے طور پہ، اور یہ حقیقت ہے، پچھلے درس میں گزر چکا ہے، پچھلے دروس میں، ایک عورت نے جادو کا عمل جو ہے ایک مردے کے منہ میں ڈال دیا۔ شخص مر گیا، عورتیں جاتی ہیں دیکھنے کے لیے، تو کوئی رشتہ دار تھا، تو روتی روتی گئی، بھی بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا، روتی روتی جب قریب گئی اور اوپر ایسے گری تو منہ میں تعویذ ڈال دیا۔ مردے کو دفن کر دیا، منہ کون کھولتا ہے مردے کا، کون دیکھتا ہے؟ دفن کر دیا مردے کو، اور اس تعویذ سے اس نے پورے گھرانے کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اتنا کوئی برا عمل تھا، نعوذ باللہ۔ اور اس عورت نے 2 مرتبہ حج کیا ہے، جس نے جادو کیا، 2 مرتبہ اس عورت نے کہا مجھے کعبہ نظر نہیں آیا، اور یہ اخباروں میں بھی آیا ہے، کئی سال پہلے آیا تھا۔ اور یہ عورت جو ہے سودان کی تھی، تو یہ روئی، پھر کسی کو بتایا نہیں اس نے۔ پھر کسی عالم سے پوچھا تو اس عالم نے کہا تم سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا تم نے اتنا بڑا کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہے جسے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے؟ کیونکہ آپ جانیں کہ جادو میں شرک، بدعت، کفر سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جو شرک کرتے ہیں ان کو کیوں کعبہ نظر آتا ہے؟ پھر بھائی جادو میں شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، بدعت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جادوگر اس لیے سب سے بدترین انسان ہے، اور جادو کرنے والے بھی بدترین انسان ہے، بدترین لوگ ہیں۔ تو پھر اس عورت نے کہا مجھ سے میں نے یہ گناہ ضرور کیا ہے کہ اس مردے کے منہ میں میں نے وہ تعویذ ڈال دیا ہے، اس کی وجہ سے پورا گھرانہ تباہ ہو گیا ہے۔ تو اب کون سی قبر تھی، کہاں پر وہ قبر تھی، اب وہ تعویذ نکالنا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر وہ کئی سال گزر گئے، اب 10 سال گزر گئے، ہڈی بھی نہیں بچتی،
اور مٹی اس پہ آ جاتی ہے, کوئی اور قبر اس پہ آ جاتی ہے, تو کون آپ کو ہاتھ لگانے دے گا کہ آپ ہمارے مردے کی قبر جو ہے وہ کھولیں اور اپنا تویز نکالیں؟ کون آپ کو اجازت دے گا؟ کوئی نہیں. اور اس سے مشکل ہوتا ہے جو کسی مچھلی, زندہ مچھلی کو پکڑ کے اس کے منہ میں تویز ڈالتے ہیں, اس کو پانی میں پھینک دیتے ہیں. اب اس تویز کو کیسے نکالیں گے آپ؟ ناممکن ہے. سبحان اللہ. یعنی جب تک وہ اس کے پیٹ میں ہے اور وہ مچھلی کسی تہ میں, سمندر کے تہ میں پھنس جاتی ہے, مر جاتی ہے, غرق ہو جاتی ہے, اسے کوئی اور مچھلی کھا لیتی ہے, وہ کہاں گئی آپ کو کیا پتا؟ اگر ایسی صورت ہو جہاں پر تعویذ کا عمل جو ہے, جادو کا عمل کا ملنا ناممکن ہو, نہیں مل سکتا, تب کیا کریں؟ اب اس کے علاج کا طریقہ. اب علاج کا طریقہ ہے, اگر جادو کا عمل نہ مل سکے, نمبر 1, علاج سے پہلے چند اقدامات کرنے ہیں, پھر علاج شروع کرنا ہے. علاج سے پہلے نمبر 1, اللہ تعالیٰ سے دعا. علاج کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے کہ جس شخص کا علاج کرنے جا رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ تندرست کر دے, اسے شفا دے دے. اور مریض بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے, اور اس کے گھر والے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے مریض کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے. میرے بھائی, دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس لیے آج کے نشست میں, جمعے کے خطبے میں بھی اور ابھی بھی اکثر دعا کی بات بار بار آ رہی ہے. دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا جانتے ہیں, جو اپنا دامن اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلانا جانتے ہیں, وہی جانتے ہیں. جو بیچارے اولیاء کو پکارنے والے ہیں یا کسی اور کو پکارنے والے, ان کو کیا پتہ دعا کا مطلب کیا, دعا کی فضیلت اور دعا کی حقیقت کیا ہے. سب سے پہلے دعا. اور کون کرے گا؟ سب جو اس مریض کا علاج کرنا چاہتے ہیں سب دعا کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے. نمبر 2, ایمانی گھر. ایمانی گھر, گھر کو ایمانی ماحول بنانا چاہیے. اگر اس گھر کے اندر جہاں پر وہ شخص رہتا ہے جس پر جادو ہوا ہے اس میں تصویریں ہیں یا اس میں کتا ہے, اس کو گھر سے نکال دیں, گھر کو پاک کر دیں, صاف کر دیں. اگر اس گھر میں محرمات ہیں, گانے بجانے کا ساز و سامان ہے, اس کو نکال دیں. الغرض اس گھر کو ایمانی گھر بنا دیں. کیونکہ یاد رکھیں, جادو جو ہے, جیسے پیچھے دروس میں گزر چکا ہے, جادو کی وجہ سے موت بھی ہو سکتی ہے, موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کا پیارا آپ سے جدا ہو رہا ہے اور اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, آپ اس کے لیے اپنے گھر کو ایمانی ماحول نہیں دے سکتے؟ سبحان اللہ. یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے, لوگ پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں, جاتے ہیں علاج کے لیے. امریکہ میں علاج کیا ہے, یورپ میں علاج کیا ہے, کوئی جگہ نہیں چھوڑی. جڑی بوٹیوں کا علاج, ڈاکٹروں کا علاج, پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بندے کو کوئی تکلیف نہیں لے جاؤ, جادو یہ بندے کو کچھ بھی ہے. اور پھر وہ علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے, شرعی علاج جو ہے, جو بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ, پھر بھی تندرستی نہیں ہو رہی. تو انسان دیکھے, اپنے اندر دیکھے کہ اس کے اندر تو غلطی نہیں ہے, اور اس غلطی میں سے جو ہمارا گھر کا ماحول ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں. تو ان کو سب سے پہلے درست کیا جائے. نمبر 3, جو کچھ بھی مریض کی جیب میں ہے اس کو باہر نکال دیا جائے. آپ کی جیب کے اندر پرس ہے, اس پرس کو ایک ایک کونے کو چھان بین کرو, ایک ایک کونے کو دیکھو. بعض اوقات جادو جو ہے آپ کی جیب میں تو پتہ نہیں ہوتا, اور بعض اوقات پرس کے کچھ ایسی جیبیں ہوتی ہیں ہم کبھی کھولتے نہیں ہیں, کافی عرصے گزر جاتے ہیں, اور اس میں عمل بعض اتنا چھوٹا ہوتا ہے نظر نہیں آتا آپ کو. چھوٹی چٹ کافی ہے 1 اسکوائر سینٹی میٹر کی جس میں عمل ہو, وہ بھی کافی ہے. ایک بار اسے باندھ لیتے ہیں, اس کو ڈال دیتے ہیں, جادو ہو گئے. تو جو کچھ بھی مریض کا پاس ہے, پرچیاں ہیں, پیپر سے جو کچھ بھی سب نکال دو اور مریض کو صاف کر دو. اقامہ جو ہے اس کو بھی علاج کے وقت دور رکھ دو, کیونکہ جب علاج ہو رہا ہے اس وقت سب کچھ مریض کو جو ہے نا بالکل اس کی جیب میں کچھ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4, جیسا کہ مریض کے ظاہر کو ہم نے صاف کر دیا ہے, ایسا مریض کا باطن بھی اچھا ہونا چاہیے. تو مریض کو سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے اگر اسے اپنا صحیح علاج کروانا ہے.
اگر وہ شرک کرتا ہے تو شرک سے توبہ کر لے. اگر ابھی تک غیروں کو پکارتا آیا ہے تو ابھی توبہ کر لے اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارے, شرک سے توبہ کرے. بدعت کرتا ہے, جشن میلاد النبی کا معتقد ہے, یا رجب کے کنڈوں کا, یا شب برات کی عبادت کا خاص اہتمام کیا ہے, شب معراج کے لیے خاص عبادت کا اہتمام کیا ہے, تو توبہ کرے. یہ غلطی ہوگی دوبارہ. یہ سارے کے سارے بدعات ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہرگز نہیں ہے, نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا کام تو ہے, اچھا ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کر کے نہ جاتے؟ اچھا ہوتا تو صحابہ کرام کیا ان کو ایسے چھوڑ دیتے؟ اچھائی ہمارے لیے اچھی ہے, صحابہ کرام کے لیے اچھی نہیں تھی کبھی. پھر آپ لوگ کہتے کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے. کیا امام اعظم سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی رجب کے کنڈوں کا اہتمام کیا یا کبھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا ہے؟ ایک مرتبہ بھی آپ مجھے کہیں پہ بھی دکھا دیں, ہرگز نہیں. وہ فرماتے سارے بدعات ہیں. جو بدعت تھی اس بہترین دور میں وہ آپ کے نزدیک کیسے سنت بن گئے, کیسے دین بن گئے؟ اس لیے توبہ کریں. تو اس مریض کو توبہ کرنی چاہیے الغرض ہر نافرمانی سے, چاہے چھوٹی نافرمانی کیوں نہ ہو. بعض لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں, سگریٹ پینا بھی حرام ہے. اگر آپ نے صحیح علاج کروانا ہے, کیونکہ یہ علاج شرعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا علاج ہے, قرآن مجید کا اثر ہے, اور قرآن مجید کا اثر نافرمان پہ کیسے ہوگا؟ تو پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو توبہ سے. نمبر 5, دوبارہ مریض کو جس پر جادو ہوا ہے علاج کے دوران تحقیق کرے کہ اس کو کوئی اور بیماری تو نہیں ہے. اس کے ٹیسٹ دوبارہ سے دیکھے جو اس کے ہوئے ہیں, میڈیکل رپورٹ دیکھے, اس کی حالت کا پوری اس کی ہسٹری دیکھے, ابھی تک کس طریقے سے اس نے وقت گزارا ہے, کہاں کہاں پر علاج کیا ہے. کیونکہ علاج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, اس سے پہلے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اب اس کو جادو ہی کوئی اور مشکل نہیں ہے. نمبر 6, اگر عورت بیمار ہے, مریض ہے, اس پر جادو کا اثر, اس کا علاج کرنا ہے, تو یاد رکھیں علاج کرنے والا اس عورت کا علاج بغیر محرم کے نہ کرے. محرم کا ہونا ضروری ہے. عورت کا خاوند ہے, عورت کا باپ ہے, عورت کا بھائی ہے, الغرض اس کا کوئی بھی محرم ہے تب علاج کرے ورنہ نہ کرے. نمبر 1. نمبر 2, اس جو علاج کر رہا ہے اس کی اپنی بیوی بھی شامل ہو پردے میں. اور یاد رکھیں جس عورت کا علاج کیا جا رہا ہے مکمل پردے میں ہو. اگر بے پردگی نافرمانی ہے, اور ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ نافرمانی سے توبہ کرنی ہے, اور کسی مرد کے لیے اجنبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کو چہرے کو یا ہاتھ کو دیکھے, اس کو ہرگز جائز نہیں ہے. یہ عورت ہے, یہ ستر ہے عورت کا. نمبر 7, اللہ تعالی پر توکل کرتے ہوئے علاج کا آغاز کرے. علاج کیا ہے؟ علاج کے 2 طریقے ہیں, بلکہ 3 طریقے ہیں علاج کے. یہ علاج ہے, اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی صورتیں ہیں اور کون سی حدیث ہیں جو پڑھنی ہے. اور انشاءاللہ آپ بھائی اور بہنوں کو یہ تقسیم کر دیا جائے گا, لیکن ابھی ان کے شاپس بند ہو گئی ہیں اور میں رات کو مجھے کافی دیر ہو گئی تھی دینے میں, اس کو فوٹو کاپیز نہیں ہو سکی ابھی. تو انشاءاللہ درس کے بعد, عصر کے بعد آپ مدرسے کے انتظامیہ سے رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے, یا اگلے ہفتے انشاءاللہ درس میں, اگلے ہفتے انشاءاللہ جمعرات کو درس ہوگا انشاءاللہ. وہ بھی آپ ساتھیوں کے یعنی مشورے کے درس کے بعد مشورہ کریں گے ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ رمضان ہو سکتا ہے جمعے کو یا ہفتے کو ہو, اس کے اعتبار سے. الغرض جس کو یہ پیپر چاہیے علاج کا تو آپ کو انشاءاللہ مدرسے کے انتظامیہ سے مل جائے گا, چاہے آج عصر کے بعد یا آپ بعد میں آ کے لے لیں انشاءاللہ. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو آیات ہیں ان کو پہلے نوٹ کر لیں. نمبر 1, سورہ فاتحہ 3 مرتبہ, سورہ بقرہ آیت نمبر 1 تا 5, سورہ بقرہ آیت نمبر 102, سورہ بقرہ آیت نمبر 163 سے 164 تک, 163 سے 164 تک, سورہ بقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی 3 مرتبہ, سورۃ البقرہ آیت نمبر
256 اور 257. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں 285 286. سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 اور 19. سورۃ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27. سورۃ الاعراف آیت نمبر 113 تا 122. سورۃ یونس آیت نمبر 76 سے 82 تک. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے 70 تک. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 سے 118 تک. سورۃ الصافات آیت نمبر 1 سے 10 تک. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 سے 32 تک. سورۃ الرحمن آیت نمبر 33 سے 36 تک. سورۃ الحشر آیت نمبر 20 سے 24 تک. سورۃ القلم آیت نمبر 51 اور 52 آخری 2 آیتیں. سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ. سورۃ الفلق 3 مرتبہ اور سورۃ الناس 3 مرتبہ. اور جو احادیث ہیں 2 احادیث ہیں آپ نے پڑھنی ہیں. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ایک نمبر پہ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5743 ہے. اور دوسری دعا دوسری حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. صحیح مسلم حدیث نمبر 2186. اچھا یہ جو علاج ہے اس کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1 پانی میں دم کر کے پانی میں برتن لیتے ہیں بوتل ہو کوئی پانی ہو جگ ہو اس میں پڑھنا ہے ان آیات کو اور اس حدیث کو. مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہے یا لیٹا ہے اس پر دم کرنا ہے اور اس پانی میں بھی دم کرنا ہے. یہ آپ بھی کر سکتے کوئی بھی کر سکتا ہے. مریض خود بھی کر سکتا ہے. اگر مریض پر بھاری پڑ جائے وہ نہ کر سکے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی کر سکتا ہے. اور وہ پانی جو ہے وہ پیے اور جسم پہ ڈالے جس پر دم کیا گیا ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ 7 بیری کے سبز پتے بیری کے 7 سبز پتے لے کر 2 پتھروں کے بیچ میں ان کو اچھی طرح رگڑنا ہے. پیسٹ بنانا ہے. اچھی طرح رگڑنا ہے. جب پیسٹ بن جائے تو ایک برتن لے کے آئیں گلاس ہو یا جگ ہو چھوٹا سا اور اس پیسٹ کو اس گلاس میں اس برتن میں ڈال دیں اور اس میں پانی مکس کر دیں اور جو کچھ پتھروں پہ لگا ہے اس پر پانی بہا دیں تاکہ کیونکہ 7 پتے تھوڑا سا تو مقدار ہوتی ہے اور پتھروں کو بھی دھو کر اس کے اندر پانی جو تھوڑا سا ذرے بچے تھے بیری کے پتوں کی پیسٹ کے وہ بھی اندر چلے جائیں. یہ جو آپ کے پاس پانی آ گیا ہے جس میں بیری کے سبز پتوں کا پیسٹ حل ہو چکا ہے اس پر آپ نے دم کرنا ہے. یہی آیات پڑھ کے دم کرنا ہے. دم کرنے کے بعد اس پانی کو اس جو آپ کا مکسچر بن گیا ہے پانی ہے اور بیری کا پیسٹ کا جو ایک محلول بن گیا ہے اس کو بالٹی میں اتنی مقدار میں پانی ڈالیں جسے آپ غسل کر سکیں. پھر یہ جو اپنے پانی تیار کیا ہے بیری کے ساتھ پتے جس میں مکس ہیں اس کو آپ 3 مرتبہ پئیں. 3 سپ چھوٹے سپس جو ہیں مریض کو پلائیں. اگر اس میں سے پی سکے تو ٹھیک ہے ورنہ پانی کو مکس کرنے کے بعد بھی آپ پی سکتے ہیں. اگر آپ کڑوا لگے کوئی شخص نہ پی سکے تو اس میں پانی کو ڈال دیں بالٹی کے اندر پھر پیے. پھر اس پانی سے غسل کرنا ہے. مریض کا غسل کرنا ہے پورے جسم میں پانی بہا دیں. غسل کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹب لے کے آئیں اور اس کو بیڈ روم میں رکھ لیں اور اس ٹب کے اندر بٹھا دیں مریض کو. بڑا ٹب ہو اور اس میں پانی بہا دیں غسل ہو جائے. اور یہ پانی جو ہے اس کو
کسی جگہ پر بہا دیں جہاں پر عام طور پہ لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو. یہ دوسرا طریقہ ہے علاج کا، اور یہ جادو کا علاج کا بہت ہی مؤثر طریقہ ہے. بہت سارے مثالیں ہیں. ایک مثال جو میرے آنکھوں کے سامنے گزری ہے، ایک مریض آیا تھا میرے پاس، 18 سال سے اس کو کوئی اولاد نہیں تھی. 18 سال سے دنیا جہاں کا مکمل علاج کر چکا تھا، کہیں سے اس کو کوئی بھی شفا نہیں ملی. تو میں نے اس شخص کو کہا کہ اس طریقے سے آیات ہیں، اور یہ اس طریقے سے 7 بیری کے پتوں میں مکس کر کے آپ اس طریقے سے آپ اپنا علاج کریں. تو الحمدللہ اس شخص نے اس علاج کو اپنایا. کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ آپ اگر روزانہ کر سکتے ہیں تو اچھا ہے. وقت نہیں روزانہ کرنے کا تو پہلے ہفتے میں 2 دن چھوڑ کے تیسرے دن کریں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہفتے میں 1 دن کریں. اگر آپ کو پورے ہفتے میں وقت نہیں ملتا، جمعے کے دن تو وقت ملتا ہے آپ کو، جمعے کے دن کریں. اور جمعے کے دن جو بہترین وقت ہے وہ ہے عصر کے بعد سے لے کے مغرب سے پہلے تک. یہ اجابت کا وقت ہے. اس میں دعا کی اجابت، دعا قبول ہوتی ہے. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ، ایسی گھڑی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ضرور ہوتی ہے. تو اس وقت آپ یہ علاج کریں. ہر اس شخص کو میں نے اس علاج کے طریقے کے متعلق بتایا تھا. اس شخص نے علاج کرتا رہا، 2 مہینے کرتا رہا تقریباً. 2 مہینے کے بعد اس کا فون آیا، اس نے کہا کہ اس کی بیوی جو حاملہ ہے الحمدللہ. تو 18 سال کا علاج ایک طرف، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا اور اس طریقے کا علاج ایک طرف. 7 بیری کے پتے جو ہیں یہ سلف صالحین سے ثابت ہے، اور میں انشاءاللہ علاج کے بعد دلیل بیان کروں گا کہ یہ طریقہ جو ہے کہاں سے لیا گیا ہے. یہ میرا ایجاد کردہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ علماء سے ثابت ہے، اور بلکہ سلف صالحین سے بھی ثابت ہے یہ طریقہ. فتح الباری میں اس کا ذکر ہے کہ وہ بن منبہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، مشہور سلف صالحین میں سے مشہور عالم جو ہے، وہ اس طریقوں کو اپناتے تھے. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طریقے کی طرف نشاندہی کی ہے اور کافی مؤثر اس کو پایا ہے الحمدللہ. تیسرا طریقہ، یہ جو طریقہ تھا یہ عوام الناس کر سکتے ہیں. جو تیسرا طریقہ ہے علاج کا وہ علماء اور طالب علم کے لیے ہے. اگر عوام بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس طریقے میں تھوڑی سی مضبوطی کی ضرورت ہے اور حوصلے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طریقے میں جن ظاہر ہو جاتے ہیں. جن ظاہر ہوتی ہے نا کہ علاج کے انہوں نے خود بھاگ جائے. تو اس لیے یہ طریقہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو مضبوط ہو. اور یاد رکھے، قاعدہ بتا دوں آپ کو، جن جو ہے، جن جتنی ہم ان سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں. کمزور مخلوق ہے، ضعیف مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے کمزور اور ضعیف پیدا کیا ہے. اور قرآن مجید سورۃ الجن کا ترجمہ آپ جا کے پڑھ لینا، تفسیر پڑھ لینا، جو حقیقتیں آپ کو نظر آئیں گی آپ حیران ہو جائیں گے. یہ تو لوگوں نے، جادوگروں نے اور ان اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے جو دعوے دار ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان لوگوں کو ڈرایا ہے. اور میڈیا نے ڈرایا ہے، فلموں نے ڈرایا کہ جن ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں، آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، آسمان میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور 2-3 لوگ پڑھتے مر جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. سب جھوٹ ہے. جن کی خلقت کے اعتبار سے انسان سے کمزور اور ضعیف ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو طاقت نہیں دی، اور جو جن کی پاس طاقت وہ انسان کے پاس نہیں ہے. لیکن مضبوطی کی طاقت اور بڑھائی کی طاقت انسان میں، جن میں نہیں ہے. جن کمزور ہے اپنے خلقت کے اعتبار سے. بہرحال تو تیسرا طریقہ جو ہے یہ طریقہ ہوتا ہے جن کو نکالنے کا اور جادو کا اثر ختم کرنے کا. یہی آیات مریض کے دائیں کان میں پڑھی جائیں بلند آواز سے، بلند آواز سے، زور سے. مریض کی 3 میں سے ایک حالت ضرور ہوگی. جب آپ پڑھیں گے اس کے کان میں، جو مریض ہے آپ کے سامنے، 3 میں سے ایک حالت ضرور ہوگی. نمبر 1، یا تو فوراً یا تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو جائے گا. اگر بے ہوش ہو گیا قرآن کی آیت پڑھنے سے، اس کا مطلب اس کے اندر جادو ہے اور کوئی جن اس کے اندر موجود ہے.
دوسری حالت، دوسری صورت، اسے کپکپاہٹ ہوگی، تھوڑی سی، تھوڑا پسینہ آئے گا، تھوڑا سا دل تنگ ہو، لیکن بے ہوشی نہیں ہوگی. تو آپ جان لیں کہ اس کے اندر کچھ ہے. اس کے لیے مزید 2-3 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کی حالت بدل جائے گی. یا تو بے ہوش ہو جائے گا یا اس کی حالت تیسری حالت ہو جائے گی. اور تیسری حالت یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ پڑھتے رہیں گے اس کے کان میں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تیسری صورت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دیکھ لیں کہ اس پر جادو نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی جن ہے. 1 مرتبہ پڑھا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ ان آیتوں کو پڑھا ہے، اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑا، اس مطلب وہ بیمار ہے، اس کو کوئی اندرونی بیماری، جسمانی بیماری ہے، جادو نہیں ہے، اس کو ڈاکٹر کی طرف بھیج دو. کہ کہیں نہ کہیں پہ کسی ٹیسٹ میں غلطی ہوئی ہے ڈاکٹر سے، اور ڈاکٹر سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، میں ڈاکٹر میں جانتا ہوں. بہرحال تو دوبارہ جائے، کسی اور اسپیشلسٹ کے پاس جائے، رپورٹس لے کے جائے اور اپنا ٹیسٹ دوبارہ سے کرے. ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی نقص ہو، اس کا علاج کروائے. جن جب چھوڑ کے بھاگتا ہے تو اس کی حالت میں تبدیلی ضرور آتی ہے. یا تو کپکپاہٹ ہوگی، دوسری صورت جو ہے اس لیے میں نے بیان کی ہے. کپکپاہٹ کا مطلب ہے جن بہت کمزور اور ضعیف ہے، آپ 2 مرتبہ پڑھیں گے بھاگ جائے گا، اب وہ ٹھیک ہو گیا. آپ پھر اگلے ہفتے پڑھیں گے، پھر اگلے ہفتے پڑھیں گے، یا 2 دن کے بعد پڑھیں گے. اگر وہ بالکل تندرست ہے، کچھ بھی نہیں، تو اس مطلب اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیں، وہ باندھا ہوتا ہے. بھائی یہ سوال ہے، اگر مولانا صاحب یا کوئی بھی پڑھنے والے آئے اس مریض پر، وہ جن پہلے ہی بھاگ جائے، جن باندھا ہے اس کے تویز کے ساتھ، اب مرضی سے نہیں بھاگ سکتا، وہ اس کو بھگایا جاتا ہے. کہ اس کو باندھے اس لیے گیا ہے کہ وہ مریض کو تکلیف دے. تو وہ کسی عالم کو دیکھ کے بھاگے گا نہیں، وہ رہے گا. اس کو نکالا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے، وہ خود نہیں بھاگتا. اور اگر وہ اس طریقے سے کرتا رہے، اگر ایک پاسبلٹی اگر ایسا ہو، تو اتنا سمجھدار جن بھی آ جائے جو بغیر پڑھے شکل دیکھ کے بھاگ جائے، تو آپ 1-2 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ افاقہ رہے گا. اور مجھے ایک بات یاد آئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کے اندر جن داخل ہو گیا اور کافی پریشان کر رہا تھا اسے. تو علاج کے لیے امام احمد بن حنبل کی طرف گئے کہ ہمارے گھر میں ایک ایسا مریض ہے، ہم پریشان ہیں، اس کا حالت بگڑ گئی اور علاج کرنے بھی تنگ آ چکے، اس کو کوئی علاج نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی جن ہے، کوئی عصیب ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جوتا دیا. وہ کہتے یہ لے کے جاؤ اور اس مریض سے کہو کہ یہ میرا جوتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بہرحال وہ جوتا لے کے جاتے ہیں اور مریض کو جوتا دکھاتے ہیں. جن جو ہے وہ کہتے ہیں امام صاحب سے پوچھو میں مریض کو چھوڑوں یا شہر چھوڑ دوں. پھر جب امام صاحب مر گئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے، وہ جن واپس آ گئے اس شخص کے اندر. اب پھر گئے ان کے شاگرد کی طرف، تو اس کا شاگرد خود گیا، بلکہ اس کے شاگرد نے بھی امام صاحب کا جوتا بھیجا، تو وہ جن نہ نکلا. پھر پڑھنے کے بعد ان کے شاگرد نے پڑھا، پھر وہ جن نکل گیا. بہرحال کہنے کا غرض یہ ہے کہ اس سے کوئی شک نہیں کہ جو پڑھنے والا انسان ہے، جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا، اس کا اثر اتنا ہی اس مریض کے علاج میں اور شفا میں اس کا اثر ہوتا ہے. بہرحال اب آتے پہلی صورت میں، پہلی حالت میں آپ نے پڑھا ہے مریض کے دائیں کان میں اور مریض بے ہوش ہو گیا. جو ہی بے ہوش ہوگا آپ پڑھائی کو روکے نہیں، پڑھتے رہیں. بے ہوشی میں مریض بولے گا اور اس کی زبان پر جن بولے گا. تو یاد رکھیں، جو ہی وہ جن بولنا شروع کر دے، آپ نے اس سے 5 سوال کرنے ہیں اور 1 سوال نہیں کرنا. پہلا سوال، اس کا نام کیا ہے، اس جن کا نام کیا ہے. نمبر 2، اس کا مذہب کیا ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اگر مسلمان ہے تو اسے ڈراؤ اللہ تعالیٰ سے کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظلم شریعت میں حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے ہو، کیوں اس مریض کے اندر غصے سے تکلیف پہنچا رہے ہو. اور اگر غیر مسلم، اسے اسلام کی دعوت دو، اسلام کی طرف بلاؤ.
نمبر 3، اس سے پوچھو کہ جادو کی جگہ کہاں پہ ہے، جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اور اس وقت تک یقین نہ کرو اس کے بعد پر جب تک کہ وہ جگہ صحیح یا غلط ثابت نہ ہو جائے، پڑھتے رہو۔ اگر جگہ قریب ہے تو اس وقت کسی کو بھیجو، اگر دور ہے، کسی قبرستان کی جگہ بتائی ہے یا کسی اور دور دراز جگہ بتائی ہے تو کہاں جائے گا؟ کل پرسوں بلا لو اس کو، جگہ کو دیکھے، اور اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک کہ تصدیق نہیں ہوتی۔ چوتھا سوال، اس سے یہ پوچھو کہ وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جن۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیا جاتا ہے، ایک جن تو نکل گیا جس نے بولا، باقی جو 4 اندر گھسے ہوئے وہ کون نکالے گا؟ اس لیے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ اور بھی ہیں کہ نہیں، اور یاد رکھیں تصدیق نہیں کرنی جب تک یقین نہ ہو۔ آپ بار بار پوچھیں، بار بار پڑھیں گے، پھر آپ کو یعنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ صرف ایک نہیں ہو سکتا، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ 5واں سوال یہ پوچھنا ہے کہ جادو کیسے کیا گیا مریض کے اوپر؟ کیا جادو کسی چیز میں شامل کر کے، مکس کر کے مریض کو کھلایا گیا یا پلایا گیا، یا اس کے راستے میں اسے گرایا گیا، اس شخص نے اسے اپنے پاؤں سے روندا ہے، یا اس کے اوپر سے پھلانگ کے گیا ہے، یا اس مریض کے کوئی کسی جسم کے حصے یعنی بال ہیں یا ناخن ہیں یا کسی کپڑے سے وہ تویز بندھا ہوا ہے، کیونکہ اس علاج کی نوعیت بھی تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی یہ جاننے کے بعد۔ یہ 5 سوال آپ نے کرنے ہیں۔ اگر بالفرض وہ کہتا ہے کہ اس کو کھلایا گیا پلایا گیا ہے، آپ جب یہ آیتیں پڑھیں گے اس کے بعد، اس نے کہتے ہیں نا اس نے اس کو کھلایا گیا ہے مثال کے طور پہ، آپ پھر پڑھیں۔ اگر مریض کو پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے اور الٹی آ جاتی ہے پیلے رنگ کی یا سرخ رنگ کی یا کالے رنگ کی، اس مطلب ہے اس نے سچ بولا ہے، اس کے اندر واقعی اس کو کھلایا گیا پلایا گیا ہے۔ آپ مزید پڑھتے رہیں، وہ الٹی کر کر کے انشاءاللہ اس جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اسے اس کے راس میں ڈالا گیا یا اسے کسی جسم کے حصے میں اس کو ہم باندھا گیا ہے یا عمل کیا گیا اس کے کسی کپڑے پہ یا بال پہ یا ناخن پہ، اس صورت میں اس مریض پر کے کان میں بھی پڑھتے رہو اور پانی میں بھی دم کرتے رہو، پھر اس پانی سے اس کو غسل کر دو، اس کے جسم پہ ڈال دو پورا پانی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جب تک کہ انشاءاللہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ جو سوال نہیں کرنا، یہ کبھی نہیں کرنا کہ جادو کس نے کیا ہے، اس کی آپ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اکثر رشتے ٹوٹتے ہیں اسی سوال کے جواب کی وجہ سے۔ شیطان ہے، اس نے تو آپ کو جہنم میں کسی نہ کسی طریقے سے دھکیل کے رہنا ہی ہے۔ جھوٹ بولنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کمال ہے، اسے کیا مشکل ہے؟ وہ کہہ دے گا آپ کے ماں نے جادو کیا ہے، بہو کہ تمہاری ساس نے جادو کیا ہے، ساس نے تمہاری بہو نے جادو کیا ہے، بھائی کہ تمہارے بھائی نے جادو کیا ہے۔ اس حالت میں انسان مریض کو دیکھ کے اسے برداشت نہیں ہوتا، جھگڑے ہوتے ہیں، قطع رحمی ہوتی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اتنی شدید گناہ ہے، اتنی عظیم گناہ ہے۔ اور یہاں پر ایک بات بھی میں بتاؤں، یہ جو طریقہ میں نے بتایا سوال جواب کا، یہ ایک مرتبہ پوچھنا ہے اور تھوڑے وقت میں، یہ نہیں کہ پورا دن بیٹھے رہے۔ آپ کو پتہ ہے جو ہی آپ جن سے بات کرتے ہیں اسے راحت محسوس ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں اس سے بات کرتے رہو، وہ لمبی سٹوری چھیڑے گا آپ کے لیے، یہ یہاں سے گئے تھے، وہاں پر کیا تھا، مجھے یہ نہ بتاؤ، مجھے بتاؤ جادو کہاں پہ، سوال کا جواب چاہیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ جتنے آپ یہ پڑھتے رہیں گے اس کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ یاد رکھیں، وہ قرآن مجید کی آیات سے جلتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، جو ہی آپ پڑھنا روکیں گے اس کو راحت مل جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ یوں ہے کہ کوئی شخص دوڑ رہا ہے، پھر آپ اسے روکتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، وہ رک جاتا ہے، تھوڑی سانس لے لیتا ہے، پھر جب دوڑتا ہے اسے طاقت مل جاتی ہے کہ نہیں، وہ مزید دوڑ سکتا ہے کہ نہیں، دوڑ سکتا ہے، لیکن آپ اسے روکتے نہیں ہیں، آپ اسے دوڑا بھی رہے ہیں اور اسے پوچھ بھی رہے ہیں، تب وہ جلدی تھک جائے گا کہ نہیں، جلدی تھک جائے گا۔ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے جب ہم یہ بات کرتے کہ پوچھنا ہے تو 2 گھنٹے بیٹھے رہو، گپ شپ کرتے رہو، نہیں میرے بھائی، ہرگز نہیں، یہ گپ شپ کی بات نہیں ہے۔ آپ
اس سے صرف 5-10 منٹ کے اندر میرے سب کچھ کرنا ہے، بس باقی پورا گھنٹہ آپ نے پڑھنا ہے. کیونکہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں تو پڑھنے سے وہ تکلیف ان کو ہوتی ہے، وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں ضرور وہاں سے نکل جائیں گے. اور ایک قصہ ہے، قصہ میں بیان کر دوں، میں علاج کے بیچ میں آیا ہے، اسی سے تعلق ہے. شیخ حامد آدم جن کا قصہ میں نے پیچھے دوسرا بیان کیا ہے، سودان کے جو جادوگر تھے جنہوں نے توبہ کی ہے، 17 سال جادو کرتے رہے اور ان کو اللہ کا ولی بلکہ قطب مانا جاتا تھا. انہوں نے جب توبہ کی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جب توبہ کرنے کے بعد انہوں نے پہلے تو علاج کرتے تھے جادو سے، جب توبہ کی ہے تو انہیں اسی شرعی علاج کو اپنایا ہے. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سوال جواب نہ کریں تو بہتر ہے، آپ پڑھائی میں لگے رہیں، کیونکہ اکثر وہ جھوٹ بولتے ہیں پھر وقت ضائع ہوتا ہے اور ان کو توانائی مل جاتی ہے آپ کے سوال جوابوں سے. اور کہتے ہیں میرا ذاتی تجربہ ہے، اپنا قصہ بیان کریں. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ایک عورت پہ پڑھا، اس کا خاوند اس کے ساتھ تھا، محرم جو ہے. تو میں نے جب پڑھا اسے تو اس شیطان نے کہا باتوں باتوں میں، جب میں نے اسے پوچھا یہی سوال ان سے کیے، غیر مسلم تھا، اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. شیطان نے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے کلمہ شہادت پڑھو. میں نے کلمہ شہادت پڑھی، اس نے بھی پڑھی میرے پیچھے. تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا اب میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اس شیطان نے کہا میں تو اس کو چھوڑ دوں گا، میں مسلمان ہو گیا، آپ کا مجھ پر احسان ہے، آپ نے مجھے مسلمان بنا دیا، اب اس احسان کے بدلے میں چکانا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. تو شیخ صاحب کا تجربہ تھا، 17 سال کا جنوں کے ساتھ تجربہ تھا. انہوں نے کہا آپ میری کیا مدد کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کو ایسا معالج بنانا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے پاس مریض ہے کہ اسے شفا ضرور ملے گی انشاءاللہ، اور آپ بہت مشہور ہو جائیں گے. شیخ صاحب کہتے ہیں دل میں یہ کہہ رہا تھا جو پہلی شہرت تھی اس سے بڑھ کے کیا مجھے ملے گی کہ میں قطب تھا. تو میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ تمہارا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو تمہارے پیچھے جو یہ کبرڈ رکھی ہے، چھوٹی سی کبرڈ رکھی ہوئی تھی، اس کی جو دراز ہے اوپر والے دراز، آپ کو کھولے اس میں ایک پیپر لکھا، آپ کو سفید پیپر ملے گا، اس پر لکھا ہوگا مریض کے متعلق، یہ مریض کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی والدہ کا نام کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس غرض سے آیا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے، اور اگر اس پہ جادو ہے تو جادو کہاں پہ ہے. شیخ صاحب نے کہا اگر آپ سچے ہو تو اس کے متعلق مجھے بتاؤ، یہ جو جس کے اندر تم ابھی ہو. کہتے جاؤ دیکھو دراز کھولو. شیخ صاحب نے دراز کھولی تو پیپر موجود ہے دراز کے اندر، پرنٹڈ پیپر، پرنٹڈ، ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں. میں نے وہ پیپر لیا اور اس مریض سے میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، وہی نام جو اس پیپر کے اندر، تمہاری ماں کا نام کیا، وہی جو اس پیپر کے اندر. اسے خاوند سے پوچھا خاوند کا نام وہی جو اس پیپر کے اندر لکھا ہے. کہاں سے آئے ہو؟ کہتے مجھے نہیں پتا. میں نے نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، تمہارا نام کیا، ماں کا نام کیا. کوئی جادوگر پوچھتے تھے تو ایک زمانہ سے ہم پوچھا کرتے تھے. میں نے اس سے یہ سوال نہیں کیا. اب وہ سب اس پیپر کے اندر ہے. کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ سے آئے. کس غرض سے آئے؟ اس غرض سے آئے. کہتے میں نے اسے کہا کہ تمہارے اس جال میں پھنسنے والا نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت ہے. تم نے اس مریض کو چھوڑنا ہے اور بس، میں صرف یہ جانتا ہوں، کچھ جانتا نہیں. یہ تو میں نے پھر اس پہ پڑھا ایک مرتبہ، 2 مرتبہ. جو ہی میں نے اسے یہ کہا ہے، دیکھیں یعنی کیسر موجود ہے، وہ شیخ کہتے ہیں جو ہی میں نے اسے کہا ہے کہ تم مردود ہو، جھوٹ بولتے ہو، تو وہ گالی پہ اتر آیا. شیطان گالی دے رہا ہے، تم لانتی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. تو شیخ کو پتا چلا کہ یہ مجھے پھنسانا چاہتا تھا، اور پتہ نہیں کتنی لوگوں کو ان شیطانوں نے پھنسایا ہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب شیطان جو ہے یہ مسلمان ہو گیا ہے، اب یہ میری مدد کر رہا ہے، اور میں مسلمان جن سے لوگوں کا علاج کر رہا ہوں. اور اسے یہ نہیں پتا کہ ایک دلدل سے نکلنے کے لیے وہ اس سے بڑے دلدل میں غرق ہو چکا ہے. یہ تھا پہلا طریقہ.
اور آپ بار بار پڑھتے رہیں، انشاءاللہ شیطان چھوڑ دے گا۔ یہ رقیہ شرعیہ کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے حجامت کا۔ حجامت پچھو لگانا، یعنی جسم کے خاص حصے سے خاص طریقے سے خون نکالنا خاص مقدار میں، اور اس کے خاص اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا، جب جادو کا اثر ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا تھا، حجامہ کروایا تھا۔ اور جادو کے علاج کے لیے حجامہ بہت ہی مؤثر ہے اور بہت ہی اچھا علاج ہے۔ اور جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج پر گئے تو ہر آسمان کے فرشتے نے، صحیح حدیث میں آیا ہے، ہر آسمان کے فرشتے نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ اپنی امت کو، پیغام دو کو حجامت کیا کریں، اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے حجامت سے۔ نمبر 3 یا نمبر 4 اس کے بعد کا جو طریقہ ہے، زمزم کا پانی پینا۔ زمزم کا پانی پینا ہے شفا کی نیت سے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس کا وہ اثر واقع ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ اس نیت سے زمزم کا پانی پئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جادو سے نجات دے، اور مریض کو کہیں اس نیت سے زمزم کا پانی پیے اور کثرت سے پانی پیا کریں۔ نمبر 5 کلونجی، حبہ سودا جو ہے، حبہ سودا، حبۃ البرکہ، اسے ہم کلونجی کہتے ہیں، بلیک سیڈ انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ بھی علاج کے لیے مؤثر ہے۔ جادو کا اثر ہو یا کوئی بھی مرض ہو جادو کے علاوہ، تو اس کو میں نے کافی تجربہ ہے میرا ذاتی، کافی مؤثر پایا ہے الحمدللہ۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حبہ سودا جو ہے وہ ہر مرض کے لیے علاج ہے سوائے موت کے۔ موت کا علاج ایسا نہیں ہوتا، باقی بہت ساری بیماریوں کا انشاءاللہ کافی افاقہ ہوتا ہے اس کے استعمال سے۔ نمبر 6 شہد۔ شہد کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفا 3 چیزوں میں ہے، شربت محجم، حجامت میں یا حجامت کے بلیڈ میں جو حجامت کرتے ہیں، نمبر 2 شہد میں، اصل شہد میں، نمبر 3 کئی میں، داغ لگانے میں، یعنی کسی لوہے کو گرم کر کے داغ لگانا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ داغ نہ لگائے کریں، اور یہ مکروہ ہے۔ داغ لگانے کا علاج جو ہے یہ سب سے آخر میں ہے، سب سے آخر میں ہے۔ یہ علاج کا، یہ جادو کا علاج کا طریقہ ہے اور تفصیل بیان کی ہے۔ علاج کے بعد چند نصیحتیں ہیں جادوگروں کے لیے، جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں ان کے لیے، جس پر جادو ہوا اس کے لیے، اور جو جادو کا علاج کرتے ہیں ان کے لیے۔ جادوگر اور جو جادوگروں کی طرف جاتے ہیں ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، میں ان کو صرف یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کلام میں سے چند آیتیں سناتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان آیتوں کو تدبر کریں، تفسیر پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پر راضی ہو جائے، ان کا دل کو پھیر دے اور ان کو توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن واپسی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ہر نفس کا حساب چکایا جائے گا مکمل طریقے سے جو کچھ وہ لے کے آئی ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ جو عمل لے کے جائیں گے وہاں پہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے جواب دیں۔ آپ دیکھیں آپ کیا عمل لے کے جا رہے اللہ تعالیٰ کے سامنا ہونا ہے، جادوگر کا بھی ہونا ہے، مریض کا بھی ہونا ہے، آپ کا بھی ہونا ہے، میرا بھی ہونا ہے، سب کا ہونا ہے۔ لیکن آپ کیا لے کے جائیں اپنے رب کے سامنے جس کے آپ جواب دیں، تو آپ کو یقین ہونا چاہیے اگر خیر لے کے گئے ہیں تو خیر کا بدلہ خیر ہی ملے گا، اور اگر شر لے کے جائے ہیں تو شر کا بدلہ کبھی خیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید اور چمکدار چمکتے ہوئے ہوں گے
اور بعض چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کس گروہ میں شامل ہیں، آپ کس گروہ میں کھڑے ہوں گے قیامت دن اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ آپ کا چہرہ سفید اور چمکدار ہوگا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا دوسری طرف کالا اور سیاہ چہرے لے کے ابلیس، فرعون، حامان، ابو جہل، ابو لہب اور مشرکون اور کافرین اور بدعتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کہاں پہ ہوں گے؟ آج آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون لا الہ الا اللہ۔ کبھی ان آیتوں کو تدبر سے جا کے پڑھنا۔ قیامت کے دن لوگ دو گروہ میں بٹ جائیں گے۔ بعض لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ عزت دار، مکبر، مشرف ہوں گے وہاں پہ، اور بعض لوگوں کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور کمر کے پیچھے، پیٹھ پیچھے ملے گا۔ وہاں پر جس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا پیٹھ کے پیچھے، وہ رو اٹھے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش آج مجھے میرا نام اعمال مجھے نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یقین نہیں تھا میرا کبھی حساب ہونے والا ہے۔ دنیا میں بھول چکا تھا کہ میرا سامنا ہونا اپنے رب کے سامنے، اور مجھے میری یہ کتاب ملنی ہے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت آ جاتی اور ایک ہی مرتبہ آ جاتی، آج یہ برا دن نہ دیکھنے کو آتا۔ موت کی تمنا کرے گا، موت کہاں پہ ہے؟ موت نہیں ہے وہاں پہ۔ موت تو وہ تھی ایک مرتبہ آپ کو مل گئی، دنیا سے آپ چلے گئے، بس اب دوبارہ کوئی موت نہیں۔ یا تو ہمیشہ کی خیر اور برکت، نعمت، جنت کی دنیا، یا ہمیں جنت کی زندگی، اور یا ہمیشہ کے لیے شر ہے، تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، جہنم کی زندگی ہے، نعوذ باللہ۔ ما اغنى عني مالیہ، ہے میرا مال کہاں گیا؟ جادوگر مال کماتے ہیں، کب تک کھائیں گے؟ کب تک ہضم کر سکیں گے اس مال کو؟ اللہ کی قسم وہ دن آئے گا جب یہ لوگ کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنى عني مالیہ، میرا مال کہاں گیا؟ میرا آج بھی کام نہ آ سکا، دنیا میں چھوڑ دیا، وہاں پہ کام کیا آیا؟ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے آیا، اور آخرت میں خالی ہاتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نام اعمال زیرو ہے، بیلنس نیگیٹو میں جا رہا ہے، کچھ نہیں ہے۔ ما اغنى عني مالیہ ہلک عني سلطانیہ، میرے آگے پیچھے لوگ کہاں تھے جو مجھے کہتے اللہ کا ولی ہے، یہ مجھے قطب کہنے والے کہاں پہ ہے، میرا ساتھ دینے والے کہاں پہ؟ آج میرا ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، میرا سلطان، میرے سلطنت، میری طاقت سب ٹوٹ چکی ہے، آج میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک آواز آئے گی، ابھی وہ یہ کہے گا ہلک عني سلطانیہ، آواز خذوہ فغلوہ، اس آواز کو سن کے 70 فرشتے دوڑیں گے، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو سختی سے اور اسے سیخ کے اندر، زنجیر کے اندر بھرو دو۔ دیکھ کباب کیسے بنتے ہیں، سیخ کباب کبھی کھایا کہ نہیں کھایا؟ اللہ رحم کرے، اس دن ان لوگوں کو کباب کی طرح، مرغی کی طرح دیکھا، یہ مرغی الفحم کھاتے ہیں نا، باربیکیو، اللہ تعالی رحم کرے، اس کو اندر ایسے ایک زنجیر میں برویا جائے گا، اس کے منہ کے اندر ڈالی جائے گی اور دبر سے نکالی جائے گی۔ خذوہ فغلوہ، 70 فرشتے لپکیں گے اس کی طرف، ہر فرشتہ کہتا ہے اس کو عذاب سزا میں دوں، مجھے شرف حاصل ہو کہ اس کو یہ سزا میں دوں۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اسے پھینک دو بے دردی کے ساتھ۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک سلسلہ، ایک زنجیر میں اسے گرو دو، 70 فٹ جس کی لمبائی ہے،
وجہ کیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کو تو ایمان ہی نہیں تھا، بے ایمان تھا یہ، رب عظیم پر اس کا ایمان نہیں تھا، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ آج اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے گرم پانی کے، حمیم کھولتا ہوا پانی۔ دنیا میں آسائش سے شربت پیتا رہا، حرام مال سے بڑی اس نے اچھے اچھے شربت، گلاب کا رس پیتا رہا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتا رہا، اس کے عوض میں آج ثم فلیس له اليوم هاهنا حمیم، سوائے حمیم کچھ نہیں، ولا طعام الا من غسلین، اور کھانا کو ملے گا پیپ، نعوذ باللہ۔ جہنمیوں کے جو پیپ ہے، جو گندا خون ہے، جو گندگی ہے وہ پیے گا، وہ کھانے کو وہ ملے گا، یہ کھانا ہوگا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، یہ صرف وہی کھائیں گے پیئیں گے جو خطا کار ہیں۔ نصیحت جس پر جادو ہوا، نمبر 1، توبہ کر لو، توحید کو اپنا لو، سنت کو اپنا لو، سلف صالحین کے راستے کو اپنا لو۔ یہ شرک و بدعات اور خرافات کب تک؟ ابھی وقت نہیں آیا؟ آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ نہ تو آپ کے ساتھی کوئی آپ کے کام آ سکتا ہے، نہ کوئی دوست کوئی مددگار آپ کی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ دنیا کا کوئی انسان بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ کی حالت موت کے قریب ہو گئی ہے۔ اگر ابھی توبہ نہیں کریں کب توبہ کریں گے؟ اور علاج کیسے مؤثر ہوگا جب آپ کے اندر یہ نافرمانیاں بھری ہوئی ہیں؟ الغرض توبہ کرنے ہر نافرمانی سے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ اور جو رقیہ کر رہا ہے اس کے لیے نصیحت، نمبر 1، توحید کو مضبوطی سے تھامنا اور سنت کو اپنانا، سلف صالحین کے راستے کو اپنانا۔ نمبر 2، دعا کرنا اپنے لیے بھی اور مریض کے لیے بھی۔ نمبر 3، جلدی نہیں کرنا، اور یہ جلدی جو میرے بھائی نصیحت مریض کے لیے بھی ہے اور جو رقیہ کر رہے ہیں علاج کر اس کے لیے بھی۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ بس جلدی فٹ، ابھی پڑھا ابھی علاج ہو گیا۔ ڈاکٹر آپ کو علاج دیتا ہے، گولی دیتا ہے اور کہتا ہے آپ نے 10 دن کھانی ہے، آپ 1 دن ناغہ نہیں کرتے، اور آپ انتظار کریں 10ویں دن کے بعد جا کے کہتے ہیں بھی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اس کا اثر اتنے دن کے بعد ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے۔ میرے بھائی یہ یقین ہے، قرآن شفا ہے، کس کا فرمان ہے یہ کسی ڈاکٹر کی غلطی نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قرآن شفا مومنوں کے لیے، لیکن اس شفا کا صبر بھی ضروری ہے، تو صبر کرنا بھی نصیحت ہے دونوں کے لیے، علاج کرنے والے کے لیے اور علاج کروانے والے مریض کے لیے بھی صبر ضروری ہے۔ نمبر 4، مریض رقیہ کرنے والے کی، علاج کرنے والے کی عمر جو 40 سال سے کم نہ ہونی چاہیے، یہ نصیحت ہے میری۔ اور یہ شیخ حامد آدم جو ہیں وہ فرماتے ہیں، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ 40 سال سے کم اگر آپ یعنی پروفیشنل بننا چاہتے ہیں، یعنی آپ مشہور ہو جاتے ہو، لوگ آپ کی طرف آتے ہیں علاج کے لیے، تو آپ کی عمر 40 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر گھر والوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، 20 سال کی عمر 30 سال کی عمر کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر عام لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ذہن پختگی ہونی چاہیے، رشد ہونا چاہیے، اور یہ 40 سال کے بعد آتا ہے، پہلے نہیں آتا، کیونکہ آپ ایک عجیب سے دلدل میں گھس رہے ہیں جس میں شیطان ہے، جن ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ آپ کا ایمان ہمیشہ تازہ ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے۔ نمبر 5، شادی شدہ ہو، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ وہ عام لوگوں کو رقیہ نہ کریں، اگر کرنا چاہتے تو شادی پہلے کر لیں۔ نمبر 6، اگر عورت کو رقیہ کرنا ہے تو حجاب شرعی سے، کبھی بھی بے پردہ عورت کا علاج نہ کرے، کبھی بھی۔ اگر وہ پردہ نہیں کرتی، اپنا چہرہ نہیں ڈھانپتی، آپ نے علاج کرنا ہے تو اس سے پہلے جا کے کہیں اپنا پردہ مکمل کر کے اور پھر میں علاج کروں، ورنہ نہیں کروں گا میں۔ نمبر 7، اسے تجارت نہ بنائے، علاج کو تجارت نہ سمجھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، آپ کو کچھ ہدیے کے طور پر دینا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ شرط نہ رکھیں اتنا دیں گے تو پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا، میں تجارت نہ کریں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے، یہ نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ نعمت اللہ آپ کے اوپر، یہ احسان و فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو پروفیشن نہ بنائیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس وقت نہیں، یہیں پہ آپ کا سارا وقت گزرتا ہے، تو پھر میری گزارش ہے ان لوگوں سے
جو علاج کے لیے جاتے ہیں، یا دوسرے لوگ جو جانتے ہیں اس شخص کو، اس کی مدد کیا کریں، ہدیے کے طور پہ دیا کریں کہ اسے بھی زندگی گزار، اس کے بھی بیوی بچے ہیں. اگر وہ شرطی وقت لیتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. اگر نہیں لیتا تو وہ بھوکا مرے گا کیا؟ اگر ایسا شخص موجود ہے تو یہ ایک سمجھے ایک امت کے لیے ایک بڑی اچھی چیز ہے، بڑا خزانہ ہے امت کے لیے. تو ایسے شخص کا قدر و احترام کرتے ہوئے ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. نمبر 8، جنوں کے ساتھ کبھی بھی نرمی نہ اختیار کی جائے. شیطانوں کے ساتھ نرمی کا راستہ کبھی اختیار نہ کیا جائے. وہ روئیں گے، کہیں گے مجھے باندھا گیا ہے، میں مظلوم ہوں، مجھ پر ظلم کیا گیا ہے. کچھ نہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ تم اس کے اندر گھس کے آئے ہو. مر جاتے، ان کو تکلیف نہ دیتے. یعنی کسی کا جائز نہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں یا آپ فلاں کو قتل کر دیں، آپ کے لیے جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے کسی اور کی جان لیں؟ نہیں جائز آپ کے لیے. اگر آپ نے کسی کی جان لی، اپنی جان بچاتے ہو تو آپ نے قتل کیا، ظلم کیا آپ نے. آپ مظلوم کبھی نہیں ہو سکتے. تو اپنی جان جاتی ہے تو جائیں، اپنی جان جاتی ہے تو جائیں، لیکن کسی کی جان لینے کے لیے آپ کو کسی اجازت نہیں دی، یہ جائز نہیں ہے. سوال ہے، ہم لوگ ایک مدرسے میں تراویح باجماعت. اچھا یہ سوال جو درس سے باہر ہیں. اچھا، کیا عام لوگ جن پر جادو نہ ہو گیا وہ جادو سے بچنے کے لیے ان آیتوں سے مختلف طریقوں سے علاج کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ جو آیات ہیں کوئی شخص بچاؤ کے لیے میں نے بتایا ہے. پہلا طریقہ تھا بچاؤ کا، شاید سائلہ جو ہیں یہ بہن دیر سے آئی ہیں، تو پہلا طریقہ تھا بچاؤ کا. اور بچاؤ کے طریقے میں یہ میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں آپ پڑھیں، دم کریں، اپنے بچوں پہ پڑھیں. اور یہ جو پیپر میں ہے اس میں صرف جادو کا نہیں، اس میں لکھا ہے بد نظر، جادو اور آسیب کا علاج. یہ ساری آیات جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق جادو سے ہے، بد نظر سے، یا شیطانوں کو نکالنے سے ہے. تو کیونکہ آپ کو عام طور پر پتہ نہیں ہوتا کہ اس مریض کو کیا ہے. بد نظر ہو سکتی ہے، پچھلے درس میں نے بد نظر کی حقیقت کے متعلق بات کی ہے. یہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے بد نظر کا جو ہے. تو ان آیات میں بد نظر کا علاج بھی ہے، جادو کا بھی ہے، اور آسیب کا بھی ہے. تو اکثر جو آپ یہ کریں جس پہ جادو نہ ہو تو آپ پانی میں دم کر کے، مریض میں دم کر کے یہ پانی بھی پئیں اور اس مریض کے بھی سر پہ بھی ڈالیں اور مریض کو بھی دیں پینے کے لیے. آپ خود بھی کریں، آپ کے بچے ہیں گھر میں، یعنی ہر جمعے کے دن آپ ان کو بلائیں. اور آپ دیکھیں، یہاں پر میں تجربے کی بنا پر بات کر رہا ہوں، بچے کا چڑچڑاپن، بیوی کا چڑچڑاپن، اپنے اندر جو آپ محسوس کرتے ہیں کیفیت جو تبدیل ہے، آپ یہ کر کے دیکھیں اور اگلے ہفتے آ کے مجھے بتائیں آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے. دیکھیں، ہم رہتے ہیں، بد نظر انسان کی اپنی بھی لگ جاتی ہے بعض اوقات. صرف جادو کی بات نہیں کر رہا ہوں، بد نظر کی بات بھی کر رہا ہوں. بچوں کو بد نظر سب سے زیادہ اپنے والدین کی لگتی ہیں. کوئی بچے اکثر ہمارے سامنے رہتے ہیں، بد نظر لگتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا. بچے کا عجیب سے حالت بدل جاتی ہے، رونا زیادہ رونا ہے، چڑچڑاپن زیادہ ہو گیا ہے. ہم مارتے رہتے ہیں بچوں کو. ہر اس کا علاج کرو، اور علاج آپ کے ہاتھ میں آسان علاج ہے. پڑھتے ہوئے 20 منٹ نہیں لگتے آپ کو. سب کو بٹھاؤ آپ کے سامنے، پڑھو، سب پہ دم بھی کرو، پانی پہ دم بھی کرو، خود بھی پیو، بچوں کو بھی پلاؤ، اور دیکھیں انشاءاللہ. اور اس کو بار بار ہر جمعے، میں جمعے کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ ایک تو چھٹی ہوتی ہے آپ کی، اور عصر مغرب کے بیچ میں قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ بہتر وقت ہے. اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ علاج بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ شفا جو ہے نہ تو اس شخص کے ہاتھ میں جو علاج کر رہا ہے، اور نہ ہی ان الفاظوں میں جو آپ کہہ رہے ہیں. شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ قرآن مجید کی آیات شفا کا ذریعہ ہے، یاد رکھیں. کوئی سوال آج کے درس کے متعلق؟ اجوا کھجور جو ہے، یاد رکھیں، اجوا کھجور 2 قسم کی. ایک تو معروف اجوا کھجور ہے جو مدینہ کی کھجور ہے، مدینہ کی خاص قسم کی کھجور ہے. پھر یہ کافی مہنگی ملتی ہے. کوئی اس کی 2 یا 3 قسمیں، ایک تو بڑی لمبی ہوتی ہے، اور دوسری چھوٹی ہوتی ہے، اور تیسری درمیانی ہوتی ہے. تو جب ہم ساتھ کھانے کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ ساتھ بڑی لیتے ہیں اور 2 بھی نہیں کھا سکتے، تو چھوٹی لے لیا کریں اور 7 کھجور کھائیں. انشاءاللہ اسے صبح نہار کو کھائیں تو انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا. اور دوسری قسم اجوا جو عربی زبان میں یہ کھجور جو پیک ہوتی ہے ٹن کے اندر،
بڑے ٹن جو ہوتے ہیں اس کے اندر جو پیک ہوتی ہے اس کو بھی اجوا کہا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے اور یہ ٹن والی کھجور ہے, اب اس کو کھول کے بھی آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, 7 کھجور کھا سکتے ہیں, یہ بھی درست ہے. اجوا ہو عام طور پہ مدینہ کی ہوتی ہے نہ, پھر اور کھجور کی یہ اجوا کے لیے خاص ہے, اور کھجور کھانے سے یہ اثر نہیں ہوگا کیونکہ دلیل جو ہے وہ اجوا کی کھجور کے متعلق آیا ہے. واللہ اعلم. نہیں, اجوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خاص کھجور ہے, جو کھجوروں کے مختلف نام ہے, پتہ ہے آپ کو, برحی ہے, روثانہ ہے, یہاں پہ آپ لیتے ہیں, رمضان آ رہے تو کافی مشہور ہو جاتے ہیں نام, اور اس میں اجوا بھی ایک کھجور کا نام ہے. اب یہ جگہ کے اعتبار سے ہے یا اس کھجور کا اپنا نام, اللہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. اس علاقے تو ٹھیک ہے, وہی تو اجوا ہے, ٹھیک ہے, اجوا اسی کو تو کہتے ہیں. یعنی یہ خاص کھجور جو مدینے کے خاص اس جگہ پہ ملتی ہے اسی کو تو اجوا کہتے ہیں. یہ وہی ہے, اس لیے میں نے کہا وہ لمبی بھی ہوتی, چھوٹی بھی, درمیانی بھی, تو یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں جگہ کے اعتبار سے. جادو کا علاج حجامہ سے بھی کیا جاتا ہے تو کیا اس کے لیے لمیٹڈ ایج ہے, واضح کر دیجیے. نہیں, میں نے جادو کا علاج جو لمیٹڈ ایج 40 سال جو بیان کی ہے یہ لمیٹڈ نہیں ہے, یہ ایک نصیحت ہے, اور یہ نصیحت وہ جادوگر کر رہا ہے جس نے 17 سال جادو کی زندگی میں جادو کی دلدل میں غرق ہوا تھا اور پھر اس سے نکل کر توبہ کی ہے. اس کا ذاتی تجربہ ہے کیونکہ وہ بچپن سے ہی جادو کی دلدل میں گھس چکا تھا, تو اس کو ذاتی تجربہ ہے کہ کیونکہ اس نے عورتوں پر بھی اس نے پڑھائی کی ہے اور اس کا پاؤں کافی پھسلا ہے, کافی اس نے گناہ کیے ہیں, تو وہ نصیحت کر رہے ہیں دوسروں کو جو یہ کام کرتے ہیں رقیہ کا علاج کا, کہ اس کی عمر 40 سال سے کم نہ ہو اور شادی شدہ ہو. جو حجامہ کا کام کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, عمر 40 سال سے کم ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اس کو. بھائی کا یہ سوال کہ بیری کے پتوں کا جو میں نے بات کی ہے, یہ علاج جو ہے خاص طور پہ جو میں نے قصہ بیان کیا, مثال بیان کی ہے, 18 سال سے بانج سے اولاد نہیں تھی, تو مسئلہ جو ہے وہ مرد میں تھا شاید, کیونکہ میں نے کہا کہ دونوں آپ میاں بیوی دونوں جو ہے غسل بھی کریں اور وہ بھی پئیں بھی, اور دونوں نے علاج کیا الحمدللہ, دونوں پر اثر وہ بچہ ہو گیا الحمدللہ. تو بھائی کہ یہ سوال ہے کیا یہ صرف مرد کے لیے عورت کے لیے ہے یا صرف باجپن کے لیے کسی اور چیز کے لیے بھی ہے؟ سب کے لیے, مرد کے لیے بھی, عورت کے لیے بھی ہے, باجپن کے لیے, کسی اور مسئلے کے لیے بھی ہے. الغرض کوئی بھی جادو کا اثر ہو سب کے لیے علاج مؤثر ہے انشاءاللہ. کیا چیز؟ جی ہاں, کس زبان میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ سوال ہے کہ جو میں نے یہ کہا ہے کہ جب جن ظاہر ہو جائے تو آپ نے 5 سوال کرنے ہیں, وہ کس زبان میں کیے جائیں؟ وہ اس زبان میں کریں جو وہ سمجھتا ہے. آپ نے اپنی زبان میں کرنے ہیں, وہ بولے گا. اگر اس کو نہیں آتا تو ترجمہ کرنے کے لیے کسی کو بولنا پڑے گا, لیکن اگر وہ ترجمہ کرنے کے نہ بھی ہو آپ پھر پڑھتے رہیں, کچھ پوچھے نہیں. کیوں میں نے کہا کہ پڑھنے سے اس کو تکلیف ہوتی, بعض وہ جھوٹ بولتے ہیں, مجھے نہیں پتا. آپ 2 مرتبہ پڑھیں گے نا, پھر پتہ چلے گا کہ کیسے اس کو فٹ فٹ آپ کی زبان آتی ہے. اگر اس کو نہیں آتی تو وہ خود جل کے وہ وہاں سے نکل جائے گا انشاءاللہ. جی افضل عمل ہے کہ علاج خود کرے, کوئی اور نہ کرے. افضل عمل یہ ہے کہ انسان کا ایمان, انسان کا توکل اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو اور خود علاج کرے, کوئی اور نہ کرے. ہاں کہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو آپ جائیں, اگر آپ دیکھتے کہ میں علاج نہیں کر سکتا, میرے بس میں نہیں ہے, تو جائز ہے, رقیہ شرعیہ کرنا جائز ہے. لیکن افضل کی بات آپ نے کہ بہتر کیا ہے, انسان خود کرے, یہ زیادہ بہتر ہے. نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ عمل کھولیں, جادو کا عمل, اور پانی کے برتن میں آپ اس کو حل کر دیں, جس میں آپ نے سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, اخلاص فلق ناس پڑھے 3 مرتبہ, اس میں جب آپ حل کر گرا کھول کے جو پانی بچے گا آپ اس کو ایسی جگہ پر ڈالیں جہاں پر زیادہ اندرخت نہ ہو, یعنی دیوار کے کونے میں آپ نے ڈال دیا, دیوار کے اوپر ڈال دیا, اور اس کو کون پھلانگے گا اس کو, وہ دھوپ کی وجہ تھوڑی دیر کے وہ ختم ہو جائے گا. یعنی اس پانی کا اثر ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر جلدی ضائع ہو جائے, ختم ہو جائے.
اور اگر کوئی شخص وہاں پہ جاتا بھی ہے تو انشاءاللہ اس کو اثر نہیں ہو، کیونکہ وہ بندہ ہے اس شخص کے نام سے جس کے لیے وہ تعویذ استعمال کیا گیا تھا، آپ اس کو دور کر دیا ہے۔ بھائی کا یہ سوال ہے کہ جادو کے ذریعے سے کیا رزق میں بندش کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اگر کی جا سکتی ہے تو کیا یہ علاج جو ہے اس میں مؤثر ہوگا؟ یاد رکھیں جادو کے ذریعے سے آپ شاید ہمارا آخری درس ہے، آپ کا پہلا درس ہے، شاید ہمارا آخری درس ہے اور آپ کا شاید پہلا درس ہے، یہ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں، یہ ہمارا 10واں درس ہے۔ اس کی تفصیل پچھلے 9 درسوں میں گزر چکی ہے۔ جادو کا اثر ہوتا ہے، یہ میں آپ کی بتا رہا ہوں میں، کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، صحت پر بھی ہوتا ہے، نفس پہ بھی ہوتا ہے، عقل پہ بھی ہوتا ہے، اور مال پہ بھی ہوتا ہے، اور انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے جادو کے اثر سے۔ اگر انسان مر سکتا ہے تو اس کا رزق کیوں نہیں باندھا جا سکتا؟ اگر نکاح باندھا جا سکتا ہے تو پھر رزق کیوں نہیں باندھا جا سکتا؟ تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کیا علاج ہے؟ علاج یہ ہے، علاج یہی ہے، اور علاج کے لیے صبر میرے بھائی بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ 1 ہفتہ 2 ہفتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں، اور میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو پچھلے تقریباً 2-3 مہینے سے مسلسل کر رہے ہیں، الحمدللہ ان کی آدھی طبیعت بہتر ہو چکی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ مزید 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ ان کی طبیعت 100% ٹھیک ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جادو اتنی سخت ہوتا ہے کہ اس پہ جو شیطان بندھے جاتے ہیں وہ 6-7 ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے سردار ہوتے، بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور وہ چھوڑنے میں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور ایک نکلا پھر دوسرا نکلا، کافی وقت ہوتا ہے جب تک کہ آخری نہ نکلے، اس میں تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ تو صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اور چارہ ہے تو جا کے کرے، اگر صبر کے بغیر کوئی اور راستہ جا کے اختیار کرے۔ جب صبر ایک راستہ ہے تو اللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے صبر کریں اور علاج مسلسل جاری رکھیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا ضرور عطا فرمائے گا۔ داغنا سب سے آخر ہے، داغنا جو ہے وہ سب سے آخر میں ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ میں نے ویسے کیا تھا علاج، جادو کے علاوہ بھی داغا جاتا ہے، لیکن یہ سب سے آخر میں ہے، اور خاص طور پہ شیٹی کا ایک درد ہوتا ہے، پیٹھ کا اور ٹانگ کی طرف آتا ہے، تو اگر عام میڈیسن کی دوائی سے اس کا افاقہ نہ ہو تو داغنے سے بھی اس کا علاج کافی مؤثر پایا ہے، لیکن داغنا جو ہے سب سے آخر میں ہے، جب باقی علاج مؤثر ہو، کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ یہ علاج ہے، لیکن یہ بھی فرمایا اسی حدیث میں کہ انی انہاکم عن ذاک، میں تو منع کرتا ہوں اس علاج سے، کیونکہ جلانا تکلیف دہ عمل ہے۔ حجامت سنت سے ثابت ہے، حجامت پچھو کرنا، لگانا جو ہے خون نکالنا سر کے پچھلے حصے سے اور کندھے کے پچھلے حصے سے، یہ اسپیشلسٹ لوگ ہیں۔ میں ہر انسان کو نہیں کہتا کہ ہر انسان یہ کرے، اس کے اسپیشلسٹ لوگ ہیں جو علم جانتے ہیں، اور ان کی طرف جائیں جو صفائی کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اور بلیڈ کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ ایک سیٹ ہوتا ہے سب کے لیے، اور جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں معروف ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، ان کی طرف جائیں اور یہ علاج کروائیں۔ اور یاد رکھیں ایک بلیڈ جب استعمال ہوتا ہے تو اس پہ وہ انفیکٹو ہو جاتا ہے، وہ جو جراثیم ہے، بیکٹیریا، کچھ بھی اس کے اندر اگر ہے تو وہ دوسرے مریض کو لگ سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا کرے جو یہ احتیاط نہیں کرتے۔ میری آواز نہیں آ رہی۔ جو شخص جن کہاں بیٹھتا ہے؟ بھائی کا یہ سوال ہے کہ جن جب داخل ہوتا ہے جسم کے اندر، انسان جسم کے اندر، تو وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یاد رکھیں جن کہاں پہ ہوتا ہم نہیں جانتے، ہم یہ جانتے کہ اندر ضرور ہے اور وہ بات بھی کر رہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے کہ کہاں سے گھسا ہے، یعنی اگر پوچھیں گے ہم کہاں سے گھسا ہے تو وہ نکلے گا وہیں سے جہیں سے وہ گھسا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ وہ اور گھسنے کی جو جگہ ہے منہ سب سے پہلے، اسے جب انسان یاونگ جو ہے اس طریقے سے منہ کھول کے یہ جمائی ہو گیا، جب انسان جمائی لیتا ہے تو جمائی کے ذریعے سے بھی جن داخل ہو سکتا ہے، اس لیے اپنا سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنا منہ جو ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے بند کرے۔ اس کے علاوہ یہ جو انگلیوں کے بیچ کے حصے ہیں یہاں سے گھس سکتا ہے، تو جن کے ہاتھ کی یا پاؤں کی، تو جن کے گھسنے کی مختلف طریقے مختلف جگہ ہیں، وہ کیسے بھی گھس سکتا ہے۔ کسی شخص پر نظر بد کا اثر ہو، وہ شخص پڑھتا بہت اچھا ہے، تو یہ
اثر نظر بد کا اسی وقت ہوگا جب وہ پڑھے گا، یعنی اس وقت اس کو تکلیفیں ہوں گی یا مسلسل رہے گا لیکن شدت تکلیف بڑھ جائے گی؟ یاد رکھیں، یعنی سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بد نظر لگی ہے، وہ اچھی قرات کرتا ہے، بد نظر لگی ہے، کہ کیا بد نظر کا اثر تب ہوگا جب قرات کرے گا یا مسلسل رہے گا؟ یاد رکھیں، بد نظر جو ہے اس کے بھی لیول ہیں، درجات ہیں، بلکہ درکات کہوں گا میں اس کے تاثیر کی۔ جو سب سے مشکل ہے، اتنی تیز ہوتی ہے بعض لوگوں کی بد نظر کہ وہ انسان کی طبیعت ہی بدل جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علامہ یقتل احدکم اخاہ، تمہیں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا قتل کیوں کرتا ہے؟ تو قتل واقع ہو سکتا ہے، بد نظر سے انسان مر بھی سکتا ہے، اور یہ شدت کی انتہا ہے بد نظر کی۔ اور بعض اوقات بد نظر کم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو جب انسان جس کی وجہ سے بد نظر لگی ہے تو تب اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی قرات کرے گا تو اسے پریشانی ہوگی، بات کرے گا تو اسے پریشانی ہوگی، پہلے کی طرح فروانے سے بات نہیں کر سکتا، پہلے کی طرح اچھی قرات نہیں کر سکتا، یا اگر اس سے اثر اور بھی بڑا ہوگا، کسی نے جو جسے بد نظر لگا ہے اس کا اثر اور بھی اس سے زیادہ مضبوط ہے، تو ہر وقت تکلیف محسوس کرے گا، پڑھتے ہوئے بھی اور عام حالات میں بھی۔ کیا نیک جن انسانوں کے ہمدرد ہو سکتے ہیں اور وہ اس کی ہمدردی میں کسی شخص پر جادو کیا گیا ہو تو اس کی دوسرے شخص کے، یاد رکھیں پچھلے درس میں گزر چکا ہے، پچھلے دروس میں، مسلمان جن سے مدد حاصل کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ مسلمان جن سے کسی طریقے کی مدد حاصل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ آپ اپنا یقین اللہ تعالیٰ سے مضبوط رکھیں اور علاج شرعی کریں جو آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ کو سمجھایا گیا ہے، اپنا دل اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں اور مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں، کیونکہ ایک ہی واحد، ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، ایک ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات نہیں جو آپ کے کوئی کام آ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے بزرگوں سب مسلمانوں کو شرک، بدعات، خرافات، جن، شیطان، جادو، بد نظر، آسیب، ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ آخر میں ایک بات بھول گیا میں، جو طریقہ میں نے بیان کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہیں گے آپ نے کیا 3 مرتبہ، یہ 3 مرتبہ کی دلیل کہاں سے آئی ہے؟ یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں، اور یہ فتاوی اللجنہ الدائمہ میں بھی، شیخ ابن باز کے فتاوی میں بھی موجود ہے کہ یہ جو یہ جو طریقہ ہے علاج کا، رقیہ شرعیہ کا، نہیں دے دے یہ جو رقیہ شرعیہ ہے، جزاک اللہ خیر، یہ اس کا تعلق طب سے ہے، عبادت سے نہیں ہے، طب سے ہے، علاج سے، عبادت سے نہیں ہے۔ اور جس چیز کا تعلق علاج اور طب سے ہو اس کی بنیاد ہے تجربہ، تجربہ بنیاد ہے، اور تجربے کی بنیاد کی دلیل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اعرضوا علی رقاکم لا بأس ما لم تکن شرکا، اپنے جھاڑ پھونک مجھے دکھا دو، کوئی حرج نہیں اگر شرکی الفاظ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہیں وہ جھاڑ پھونک کرتے تھے، اور جھاڑ پھونک کا علاج وہ جاہلیت میں بھی موجود ہے، اسلام سے پہلے۔ جب اسلام آیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا اپنے جھاڑ پھونک کا جو تم پڑھتے مجھے دکھاؤ، اعرضوا علی رقاکم، کوئی حرج نہیں اگر شرک نہ ہو، یعنی جھاڑ پھونک جو کرتے تھے اس میں بعض شرک کے الفاظ بھی تھے، اگر شرک کا لفظ موجود نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ کوئی بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اور بشرط یہ کہ عربی زبان میں ہو یا معروف زبان میں جو آپ سمجھتے ہو، اور پھر یہ بھی یقین ہو کہ ان الفاظوں میں کوئی اثر نہیں ہے، یہ تو صرف سبب ہے، شفا ان الفاظوں میں، شفا جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ شفا دے گا آپ کو۔ تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ جادو کا علاج کا تعلق تجربے سے ہے، کیونکہ اس کا جو اعتبار ہے، اس کی نسبت جو ہے وہ طب سے ہے نہ کہ عبادت سے، تو اور طب جو ہے، میڈیسن جو ہے، اس کی بنیاد کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ تجربہ بنیاد ہے۔ آپ کس نے کہا کہ پیناڈول کی گولی مؤثر ہے؟ کسی آیت میں آیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت میں، کسی حدیث میں آیا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر نے اس کو ایجاد کیا ہے، اور تجربے کی بنیاد پر پتہ چلا ہے کہ اگر اتنی مقدار میں کھایا جائے تو سر کا درد بخار کم ہو جاتا ہے یا جاتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے قرآن مجید کیونکہ شفا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ شفا ہے مومنوں کے لیے، تو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں
اور یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن میں سارے کا سارا شفا ہے، لیکن بعض آیتوں کی تاثیر بعض سے زیادہ ہے بعض چیزوں میں، اس لیے ان آیتوں کو اس طریقے سے پڑھنے کا جو ہے شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن القیم شیخ اسلام فتاوی میں، علامہ ابن القیم زاد المعاد مدارج السالکین میں اس کا ذکر کیا ہے، اور شیخ بن باز کے فتاوی میں موجود ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ اس کا تعلق طب سے ہے اور اس طریقے سے یہ علاج جائز ہے، واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یہ رزق معاملے میں بات ہے یا اس کی روزی کا ابھی آپ نے سورہ معارج پڑھا اس کا سورہ نمبر اور آیت بولے۔ سورہ معارج نہیں بولا تھا میں نے، سورہ اعراف بولی، اعراف، سورۃ معارج نہیں تھی، سورۃ الاعراف تھی، کیونکہ بہنوں سے سوال ہے کہ سورۃ معارج کی کون سی آیت نمبر، معارج کا لفظ میں نے نہیں استعمال کیا، سورۃ اعراف میں نے کہا تھا، سورۃ اعراف آیت نمبر 113 سے 122 تک، اور سورۃ الاحقاف کہا تھا آیت نمبر 29 سے 32 تک، احقاف تھا اور اعراف تھا۔ معارج میں نے معارج کہا، میں نے معارج نہیں کہا میں نے، یہ پیپر مل جائیں گے انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے پریشان نہ ہو، آپ مدرسے کی انتظامیہ سے رابطہ کریں انشاءاللہ، آج عصر کے بعد یا آپ بعد میں آ کے لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بلکہ ایک اور خوشخبری ہے بھائی، فرما رہے ہیں کہ مدرسے کا انتظامیہ انشاءاللہ تحفے کے طور پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اگر انشاءاللہ درس ہوگا، بلکہ یہ مشورہ ہے، کیا خیال ہے اگلی جمعرات کو، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگلی جمعے کو روزہ ہوتا ہے یا نہیں، کیا اگلی جمعرات کو عشاء کے بعد، یعنی اگر مثال کے اگر جمعے کو رمضان کا پہلا دن ہو تو کیا جمعرات کو تراویح کے بعد درس کے لیے تیار ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں تیار ہیں، تو پتہ چلے گا جب تراویح پڑھ کے آئیں گے، کوئی تراویح ہوگی، یاد رکھیں تراویح کے بعد کیا آپ لوگ آ سکتے ہیں؟ تو میں بھی آ سکتا ہوں، اگر آئیں گے تو درس ہوگا، اور درس ہوگا رمضان کے متعلق، رمضان کا استقبال کیسے کریں تفصیل کے ساتھ، اور رمضان میں جو بعض غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیاں کیا اور کیسے بچیں، اور اگر وقت ملے تو چند مسائل کی بھی بات کریں گے، اور اگر جمعے کے دن رمضان نہ ہو تو جمعے کے دن بھی انشاءاللہ اس وقت بھی درس ہوگا، رمضان کے احکام اور مسائل تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو جمعرات کی بات ہم کرتے ہیں پہلے، اگر مناسب ہے درس رکھنا تو رکھتے ہیں، اگر مناسب نہیں ہے تو درس نہیں ہے۔ دائیں ہاتھ اوپر کرے، امر شورا بینہم، آدھے سے زیادہ ہے تو ہوگا۔ بھائیوں بہنوں سے کوئی مشورہ نہیں آیا، وہ بھی لکھ کے بھیج دیں، ان کو مشورے میں شامل کر دیتے ہیں ان کی کیا رائے ہے، تو جلدی سے وہ بھی لکھ کے بھیج دیں۔ تو انشاءاللہ 10 درس ہو چکے ہیں جادو کے متعلق، میں خوشخبری سنا رہا تھا، مدرسے کا انتظامیہ انشاءاللہ آپ کو یہ سیڑھیاں جو ہے بطور ہدیہ انشاءاللہ دیں گی، تو آپ ان سے انشاءاللہ لے لینا، کوئی نہیں، فری انشاءاللہ ہوگا، کوئی ہدیہ نہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔